حفاظت، کان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، خوب ان اعمال کا مزاج، ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنا، ہر مسجد میں مقامی جماعت بنانا، دن میں خوب محنت، نقل و حرکت، اعمال، رات کو دعائیں اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ دل میں تھکا دینے والی کیا ہوں؟ گشتیں ہوں، ملاقاتیں ہوں، نقل و حرکت ہو، اعمال ہوں، اور رات کو کیا ہے؟ رولا دینے والی دعائیں ہوں، لمبی دعائیں اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ بڑی دکھی انسانیت ہے، اور حل صرف اور صرف یہ توبہ، یہ دین، یہ اعمال، یہ اللہ کی طرف رجوع، یہ اللہ کی طرف رجوع، یہی حل ہے۔ پیسہ مسئلوں کا حل نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے بھائی، سارے مسئلوں کا حل، غریبوں کے، مالداروں کے، عوام کے، حکمرانوں کے، چھوٹے بڑے، سارے مسائل کا حل یہ دین، اور یہ دین آئے گا اس دعوت والی محنت سے، اور اس دعوت کی ذمہ داری اس کام کی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اس کی شکل ہے، یہ اس کی شکل ایک بنی ہوئی ہے۔ تو سب نیت کریں کہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کریں، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کریں، ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مسجد میں مقامی جماعت بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لایانی سے بولو بھائی، زبان، آنکھ، کان کی کیا کریں گے؟ لایانی سے بچنا، آنکھوں کی حفاظت، زبان کان کی حفاظت، امیر کی اطاعت، مشورے کی پابندی، پھر رات کو دعائیں مانگیں۔ ہاتھ اٹھانے کا نام دعا نہیں ہے، یہ تو صورت دعا ہے۔ زبان کی بول کا نام دعا نہیں ہے، یہ تو الفاظ دعا ہیں۔ حقیقت دعا کا تعلق وہ تو دل سے ہے، دل سے ہے۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ جو کہتا ہے میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، اس کی ہوتی بھی کوئی نہیں۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، مانگو اللہ سے اور یقین رکھو کہ دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ جس سے مانگ رہا ہوں وہ سخی ہے اور خزانے اس کے بھرے میں ہیں، اور جو نہ مانگے اس سے وہ ناراض ہوتا ہے، جو مانگے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے گناہوں سے بچیں، مخلوق سے اپنی حاجات کو چھپائیں، اور دعا میں پہلے اللہ کی تعریف ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، پھر قرآن کی دعائیں ہیں، پھر حدیث کی دعائیں ہیں، پھر اپنی زبان میں مانگیں، اپنی زبان میں آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، چلو کبھی کبھی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اللہ سے مانگیں۔ ایسا فرماتے تھے دعا کی قبولیت کی علامت کہ دعا ختم کرنے کو جی نہ چاہے۔ اللہ سے ایسے مانگیں کہ اللہ کو ترس آئے، اللہ کو ترس آئے کہ اللہ تو کریم ہے۔ کریم کہتے ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے کسی کو عطا کرے، اس کا حق نہیں بنتا ہے، اپنی طرف سے اس کو دے رہا، یہ ہے کرم کہ اللہ ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں، بس تو کرم فرما، اپنے کرم سے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا، ہدایت کے سورج کو طلوع فرما، ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما۔ کریم ہے۔ ایک آدمی 1000 روپے کا نوٹ لے کر گیا کسی دکان پہ، کھوٹا جعلی، اسے کہتا ہے 1000 روپے کا 5000 کا نوٹ لے کر گیا، 1000 روپے کا سودا دے دو، 4000 اصلی واپس کر دو۔ کیا دے رہے؟ کھوٹا جعلی نوٹ 5000۔ دکاندار نے دیکھا نا، سمجھ گیا یہ تو جعلی ہے۔ ہونے کا کوئی نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، بھوکا ہوگا، بیوی بیمار ہوگی، بچے بھوکے ہوں گے، بوڑھی ماں ہوگی، گھر میں فاقہ ہوگا، کوئی نہیں۔ اس نے 1000 روپے کا سودا دیا، 4000 اصلی واپس کر دیے، کیا لے کر؟ جعلی نوٹ۔ یہ کرم کیا، کرم۔ اے اللہ تو کریموں کا بھی کیا ہے، کریموں کا بھی کیا ہے؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم نے بڑی قربانی کی ہے، ہم نے بڑی جان کما دی ہے، ہم نے محنت کا حق ادا کر دیا ہے، ارے تو اب ہدایت دے دے۔ نا، ہماری تو محنت ایسی ہے، ایسی ٹوٹی پھوٹی سے گشتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے سے ہی اعمال ہیں،
اے اللہ بس تمہارے یہ ٹوٹے پھوٹے سے اعمال کیا کر لے، قبول۔ ایک تھے نا کوئی اللہ والے، دکان تھی ان کی، نظر تھوڑی کمزور تھی، تو کسی کا کھوٹا سکہ شہر میں نہ چلتا، ان کی دکان پہ آتا، کھوٹا سکہ دیتا، سودا لے جاتا۔ کسی نے کہا صاحب آپ کو پتہ نہیں، لوگ کھوٹے سکے دیتے ہیں، سودا لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے سارا پتہ ہے، مجھے سارا پتہ ہے، یہ کھوٹے سکے لاتے ہیں، پیچھے سودا لیتے ہیں، مجھے سارا پتہ ہے، میں تو جان کے انجان بن جاتا ہوں، جان کے انجان بن جاتا ہوں اور کھوٹا سکہ لیتا ہوں، سودا دے دیتا ہوں، اس امید پر کہ میں بھی کل قیامت کے دن اللہ سے یوں کہوں گا کہ اللہ میں بھی کھوٹے سکے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا، تو بھی میرے کھوٹے اعمال قبول کر۔ اللہ سے مانگیں کہ اللہ کو ترس آئے، اللہ کو ترس آئے۔ اس لیے بھائی ہر جماعت جہاں جہاں تشکیل میں جا رہی، بڑی خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکتی، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بن سکتی، نقد جماعتوں کے نکلنے کا ذریعہ بن سکتی، مقامی کام کے جمنے کا ذریعہ بن سکتی۔ ہر ساتھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بڑی ترقی ہو سکتی، بڑا ایمان بھی بن سکتا ہے، نماز بہتر ہو سکتی، اخلاق بہتر ہو سکتے، اعمال کا مزاج بن سکتا ہے، بہت کچھ ہے۔ وقت سے ہی لگائیں، وقت سے ہی لگائیں، وقت سے ہی لگائیں۔ ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار، ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار، ہر ساتھی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار، ہر ساتھی اپنا محاسبہ خود کرے، ہر ساتھی دوسروں کا محاسبہ نہیں، تبلیغ محاسبہ اپنا اپنا، محاسبہ اپنا اپنا، دوسروں کا نہیں بھائی۔ غلطی اپنی اپنی پکڑنی، دوسروں کی نہیں بھائی۔ بلکہ مولانا اسلام فرماتے ہیں تبلیغ میں تو وہ چلے گا جو اپنی غلطی بھی اپنے سر پہ لے گا اور ساتھیوں کی غلطی بھی اپنے سر پہ لے گا۔ ہاں اللہ اس سے کام لیتے ہیں، اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ بہت اونچا کام ہے۔ ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب جو ہے وہ بڑے بڑے مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ جو ہے وہ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہاں ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں دل تو اللہ نے پھیرنے، جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی ہم نے اسلام نہیں لانا، جب ہدایت کی ہوا چلی وہ بھی اسلام میں آ گئے، وہ بھی اسلام میں۔ دل تو اللہ نے پھیرنے، محنت صحیح ہوگی، محنت ناج نبوت پر ہوگی، اللہ اس محنت کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ محنت کا صحیح ہونا یہ شرط ہے، محنت کا ناج نبوت پر ہونا یہ شرط ہے۔ جتنی ہماری محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے قریب ہوگی، جتنی ہماری محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مشابہ ہوگی، ہمارے دن حضور کے دنوں کے مشابہ ہو جائیں، ہماری راتیں حضور کی راتوں کے مشابہ ہو جائیں، ہمارے اخلاق حضور کے اخلاق کے مشابہ ہو جائیں، جتنا ہم حضور کی محنت کے قریب جائیں گے اللہ ہماری محنت کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہاں محنت کر کے دعا مانگنا، ایسے مانگیں اللہ کو ترس آ جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے دعا میں کیا کرو؟ تکرار۔ حدیث میں آتا ہے دعا میں کیا کرو؟ تکرار، یعنی بار بار دہراؤ۔ کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ بار بار کو تین طرح سے کام چلتے ہیں، شور یعنی طاقت، زر یعنی پیسہ، زاری یعنی محنت خوشامد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے نہ زر سے، تبلیغ کا کام زاری، محنت خوشامد۔ دن میں لوگوں کی، رات کو اللہ کی، دن میں لوگوں کی، رات کو کس کی بھائی؟ اس لیے شوق سے جانا، خوشی خوشی جانا، اپنی سعادت سمجھ کر جانا، بوجھے بوجھے نہیں، بوجھے بوجھے نہیں۔ یہ جتنے بھی اصول ہیں ان اصولوں کی پابندی کریں، یہ سختیاں نہیں ہیں، یہ سختیاں نہیں ہیں، یہ حفاظت ہے، حفاظت ہے۔ ہر ادارے کے اصول ہوتے ہیں، ہر کمپنی کے اصول ہوتے ہیں، موٹر وے پہ سفر اس کے اصول ہے، جہاز ایئرپورٹ پہ اس کے اصول ہیں۔ ہاں وہ کیا ہے؟ حفاظت۔ تو تبلیغ میں جتنے بھی اصول ہیں یہ حفاظت کے لیے، کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی حفاظت، یہ کس میں ہے؟ اصولوں کی پابندی، اصولوں کی پابندی ہے۔ اور جتنے بھی اصول ہیں، اور جتنے بھی اصول ہیں یہ سارے میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، دوسروں کے لیے ترغیب۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔
کہ وہ مکلف اپنی ذات کے ہیں اور دوسروں کے لیے ترغیب ہے، دوسروں کے لیے ترغیب ہے۔ اس طرح وقت لگائیں، اس طرح وقت لگائیں، ہمارا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو، ہمارا یقین بڑھے، ہمارا اللہ سے تعلق بڑھے، ہماری نماز بہتر سے بہتر ہو، ہمارا ذکر اللہ کا دھیان بڑھ رہا ہو، ہمارے اخلاق بہتر ہوں، تواضع بڑھ رہی ہو، عاجزی آ رہی ہو، نرمی آ رہی ہو، معاف کرنا آ رہا ہو، غصے پہ قابو آ رہا ہو، ہاں ہمارے اندر اخلاص اللہ کی رضا کا جذبہ بڑھ رہا ہو، بڑھ رہا ہو، ہاں اس طرح وقت لگائیں، ہر عمل ہمارا صحیح یقین سے ہو رہا ہو، ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو رہا ہو، ہر عمل اللہ کے دھیان سے ہو رہا ہو، ہر عمل فضائل کے استحضار سے ہو رہا ہو، ہر عمل اللہ کی رضا کے جذبے سے ہو، ہر عمل مجاہدے سے ہو۔ ماں کے پیٹ میں پہلے جسم بنتا ہے پھر روح آتی، پہلے جسم بنتا ہے پھر روح آتی، پہلے جو تبلیغ کے اعمال پورے کرے گا پھر صفات آئیں گی، پھر صفات آئیں گی، پہلے اعمال پورے کرے، ہماری تسبیحات ہو رہی ہوں، ہماری تلاوت ہو رہی ہو، ہماری تہجد ہو رہی ہو، ہماری دعوت گشتیں ہو رہی ہوں، ہمارے اجتماعی اعمال ہو رہے ہوں، ہمارا تعلیم میں بیٹھنا ہو رہا ہو، ان اعمال کو کرتے ہوئے ہماری زبان کی حفاظت ہو، آنکھ کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، امیر کی اطاعت ہو، مشورے کی پابندی ہو، اب آہستہ آہستہ صفات آئیں گی، یقین بڑھے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا، نماز میں خشوع خضوع بڑھے گا، دھیان بڑھے گا، اخلاص بڑھے گا، ہاں سب چیزیں بڑھے گی۔ اس لیے یہ نکلنا معمولی نہیں ہے بھائی، ہاں بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ ہر ایک دسترخوان پہ جو ہے نا کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی، ہر ایک اپنی اپنی بھوک کے حساب سے کھاتا ہے، بھوک کے حساب، کوئی آدھی روٹی کھا کے کہتا ہے بس، کوئی 2 روٹی کھاتا ہے، کوئی 3 روٹی، کچھ اور جتنی بھوک، اپنی اپنی طلب کے حساب سے آدمی فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر، نہر میں پانی ہوتا ہے، پانی تو بہت پوری نہر بھری ہوئی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے برتن کے حساب سے پانی بھرتا ہے، جس کو تھوڑا پانی ملا، یہ نہیں کہ پانی تھوڑا تھا نہر میں، نہیں برتن چھوٹا تھا۔ ہاں اس 4 ماہ میں، اس چلے میں، اس سال 7 ماہ میں ہم جو فائدہ اٹھائیں گے اپنی اپنی محنت کے اعتبار سے، اپنی اپنی طلب اور اپنی اپنی کوشش کے اعتبار سے، دسترخوان پہ نا بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے اور کھا لیں، اور بعض کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا کرو اب بس کر یار اس لیے بھائی یہ بڑا مجمع، بڑا ایک جماعت، ایک ساتھی بڑی خیریں پھیلا سکتے ہیں۔ معاملہ کس کے ساتھ ہے ہمارا؟ اللہ کے ساتھ۔ معاملہ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ۔ جو آج تک ہم سے غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کی محنت میں، ہم بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور جہاں جہاں تشکیلوں میں جا رہے ہیں ایک سے بھائی توبہ کروائیں۔ تبلیغ ہے توبہ کرو۔ ان کشتوں کے پیچھے پتہ نہیں کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے۔ کسی کو سروزی پہ تیار کر رہے ہیں، کسی کو چلے پہ تیار کر رہے ہیں، کسی کو 3 چلے پہ تیار کر رہے ہیں، کسی کو مسجد میں لا رہے ہیں۔ ایسا فرماتے تھے تبلیغ پتہ کس کا نام ہے؟ کسی کو مسجد کے باہر مت چھوڑو۔ تبلیغ کیا ہے بھائی؟ کسی کو مسجد کے باہر نہیں، خوشامد پھرو، ایک کو دعوت، اس کو مسجد میں لاؤ، اس کو مسجد میں لاؤ۔ اور دوسری بات فرماتے تھے پھر کسی کو مسجد میں بھی مت چھوڑو، کسی کو مسجد میں بھی، ارے یہ کیا مطلب کہ ہاں اب مسجد میں آنے والا بنا ہے، اب اس کو اتنی بات سمجھاؤ، کام اللہ کے راستے میں نکلنا، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین پوری دنیا اللہ کے راستے میں دور سے دور نکالو اسے، ہاں دور سے دور نکالو، تبلیغ نکالو، پھرو پھراؤ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ۔